مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا، اور ٹیکنالوجی نے جہاں کہیں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں تو بڑے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، ہر اعتبار سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ عین ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے خود تھوڑا سا اونچا پڑھا ہو، لیکن وہ اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ویسے سرگوشی میں تھے، لیکن وہ آواز باہر آئی، اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی۔ سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے، ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ میں بلیو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائیں تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی۔ اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی،
اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے. انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا, سب سے اختلاف کیا. اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہاء کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں, جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں, جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں. لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا, انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے, ایک ریڑی مان بھی دیکھ رہا ہے, ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے, ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا, یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں, عربی والا آزمائش. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں, اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی. تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو, کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں, ان کے نظریات ہیں, انہیں آگے لے کے آنا ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ واقعی ایک نمبر ہیں. اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں, یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیرلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں. مان لے کے غلطی ہوئی ہے. ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے, اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے.